Assalamu alaikum. If my hair looked like a little bit like Boris Johnson, please forgive me. कल शाम की जो डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 मेंबर डिसीजन जिसके नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब से ख़त्म हो गई और चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। ये जो बॉम्बशेल था इसे अभी तक पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके ऊपर इनकी पोजीशन ले रहा है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उसने सुबह से बहुत ज़्यादा कोशिश की है ये साबित करने के लिए कि इससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता है और वो अगस्त 2023 में ही इंतखाबात करवाएंगे और ये कैबिनेट और ये गवर्नमेंट जो है वो चलेगी। उस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर भी की, बहुत ही लंबी, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा की उनकी तकरीर थी, बहुत जज्बाती तकरीर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, जिसमें उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक कल्ट के तौर पर उन्होंने डिस्क्राइब किया और उसको एडोल्फ हिटलर के साथ भी उन्होंने दरमियान में कंपेयर किया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। उनका मतलब था जिस तरह से एडोल्फ हिटलर एक कल्ट था, जनूनी था, अनापरस्त था, इसी तरह से इमरान खान भी अनापरस्त है, इगोइस्टिक है, नार्सिस्टिक है, एंड सो ऑन 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 ऑन। सो बेसिक बॉटम लाइन ये है कि हर तरफ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर तहरीक इंसाफ एक तरफ है और दूसरी तरफ जो पीडीएम की जमातें हैं, ये कल की आने वाली जो बहुत बड़ी तब्दीली है उस पर अभी तक रिएक्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई फर्म पोजीशन जो है दोनों साइड से सामने नहीं आई कि इन्होंने क्या पोजीशन लेनी है, सोच रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं एक एक करके जो डेवलपमेंट्स हैं आपको बताता हूँ। आज सुबह कोई समझें कि 11-12 बजे के करीब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फेडरेशन के, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, जो इससे पहले पंजाब के भी वजीर दाखिला रह चुके हैं, खुद वकील भी हैं प्रोफेशन से, सख्त बोलते हैं, इमोशनल बोलते हैं, जुगतबाजी करते हैं, प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं, उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने के बारे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो सीरियसली सोच रही है। फिर बाद में ये खबर भी आई कि ये चीज़ कैबिनेट को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये था कि अगर मेरे, क्योंकि पीटीआई के लीडर्स ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले के ऊपर, एंट्री के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे एंट्री के ऊपर पंजाब में पाबंदी लगाई गई तो देन इट विल बी अ फिट केस और ये जवाज बन जाएगा पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने के लिए। तो ज़हनों में सवाल उठ चुके, कैबिनेट की भी खबर आई है कि कैबिनेट को भी ब्रीफ किया गया है इस हवाले से। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो पंजाब के अंदर, जहां अब चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही बन चुके हैं और हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, क्या वहां पर वो गवर्नर राज लगा सकती है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा इस्तदलाल ये है कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईसीटी के अंदर बंद होके रह गई है, जिसके दो तरफ खैबर पख्तूनख्वा है और बाकी दो तरफ, अगर चार आप डायरेक्शन उसकी बना लें तो उसकी वो डायरेक्शन जो मरी की तरफ जाती है, मरी पंजाब में है लेकिन उसके आगे खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है और उसके आगे आज़ाद कश्मीर है। दोनों जगहों पे, खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की हुकूमत है। और पीछे चले जाएं नॉर्थ की तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान है, वहां पर भी पीटीआई की हुकूमत है। अगर आप इस्लामाबाद से निकल के पेशावर की तरफ जाते हैं तो अटक के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शुरू हो जाती है। अगर आप मोटरवे टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो आगे पंजाब शुरू हो जाता है। आप जीटी रोड में पिंडी की तरफ जाते हैं तो पंजाब शुरू हो जाता है। अगर आप फैजाबाद पहुंचते हैं, फैजाबाद से लेफ्ट राइट टर्न करते हैं तो पिंडी शुरू हो जाता है, पंजाब शुरू हो जाता है। तो इस वक्त चंद आप कह सकते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ में चंद चंद मील चौड़ी और चंद चंद मील लंबी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की टोटल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जिसके अंदर वो अपनी तमाम तर पॉलिसीज का या अपनी हुकूमत का या अपने इख्तियारात का डिफेंड कर रहे हैं। क्या इतनी एक ट्रबल्ड हुकूमत, इतनी कमज़ोर हुकूमत जो है जिसके पास इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी सूबा नहीं है, उसके पास एक नंबर्स ज़रूर हैं मसनूई किस्म के पीएमएलएन के, लेकिन उन नंबर्स के नीचे कोई हकीकत नहीं है, उसके नीचे कोई आवाम नहीं है, अब कोई उसके पीछे कोई मैंडेट नहीं है। जो मैंडेट 2018 का था वो मौजूदा पॉलिटिकल हालात में डिसिपेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो क्या ये हुकूमत जो है इसके पास इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि वो पंजाब जितने बड़े सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा सके? तो पहला क्वेश्चन है मेरा मेरा तो इस पे इस्तदलाल और पोजीशन ये है कि बिल्कुल भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में गवर्नर राज लगाने की ताकत और कैपेसिटी जो है वो नहीं रखती। कानूनी तौर पर भी गवर्नर राज अगर लगाएंगे तो जाहिर है कि चैलेंज हो जाएगा, इसी किस्म के सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जाएगा, सुओ मोटो नोटिस भी उसका हो सकता है और जाहिर है कि चैलेंज होगा, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप समझते हैं, अगर आप बिल फर्ज ये तवक्को कर लें कि गवर्नर राज लग जाता है, वो चैलेंज भी नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बहुत डराया जा रहा है, बात की जा रही है कि हम कानून लाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ना ले सके। चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंच बनाने का, उसके हवाले से भी कैबिनेट को कहा गया और अब से
थोड़ी देर पहले को आधा घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब नेशनल असेंबली में बोल रहे थे, एड्रेसिंग द स्पीकर बट एड्रेसिंग एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो मसलसल सुप्रीम कोर्ट को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे सुओ मोटो नोटिस के हवाले से, जो चीफ जस्टिस लेते हैं और जो चीफ जस्टिस की बेंच बनाने की पावर या अथॉरिटी है, उसको भी उन्होंने बहुत टारगेट बनाया। और ये बात का शोशा छोड़ दिया गया है कि ये हुकूमत जो है इस किस्म की कानून साजी करेगी जिसमें आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको टेंकर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो हैं वो उसको चेंज किया। वो तो पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन बेसिकली सुबह से ये एक डेवलपमेंट जो है छोड़ी गई है। तो बॉटम लाइन ये है कि ना तो इखलाकी तौर पर, ना सियासी तौर पर, ना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, ना लीगली ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर, जहां अभी हाल ही में 17 जुलाई में एक बड़े पॉपुलर इंतखाबात हुए हैं, वहां पर गवर्नर राज लगाए। लेकिन बिलफर्ज हम कहते हैं कि इस गवर्नर राज लगाने की एफर्ट जो है ये लगा लेते हैं, उसकी मंजूरी ले लेते हैं, इनको एस्टैब्लिशमेंट नहीं रोकती, सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज नहीं करती। ये उस गवर्नर राज को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से मौजूदा सूरत हाल में जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस पैदा हो चुके हैं, जिस किस्म का पॉलिटिकल मूड है, मुझे बहुत शक है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बड़ी रिलक्टेंट होगी इस किस्म के किसी भी गवर्नर राज को सपोर्ट करने के लिए। उसके पास ताकत ही नहीं होगी, मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, फिजिकल कैपेसिटी नहीं होगी, सिविल सर्वेंट घरों में चले जाएंगे, छुट्टियां ले लेंगे, वो उस गवर्नर राज को इम्पोज नहीं कर सकेंगे। और तहरीक इंसाफ और PMLQ, प्रिंसिपली तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर निकल सकती है और ऐसा गवर्नर राज जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगा। सो बॉटम लाइन क्या है इस आर्गुमेंट की? बॉटम लाइन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं, पंजाब की सियासत जुगतबाजी के ऊपर चलती है, चूंकि उनके ऊपर जुगतबाजी के मसलसल हमले हो रहे हैं कि नहीं आने देंगे आपको, पंजाब नहीं आऊंगी, पंजाब नहीं आने दिया जाएगा एंड सो ऑन। सो इसलिए उन्होंने ये एक प्रोवोकेटिव काउंटर स्पीच की है। मेरा नहीं ख्याल कि राना सनाउल्लाह साहब अपनी इस सजेशन या थ्रेट में को बहुत सीरियस थे, और ये जो कैबिनेट की बात भी है ये भी बहस वैसे ही उड़ा दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि कोई गवर्नर राज यहाँ पे लगने वाला ना उसकी सिचुएशन है, ना लग सकता है, ना उसको कोई एक्सेप्ट करेगा। इस वक्त सिचुएशन तो ये है कि आम इंतखाबात जो हैं वो कब होने हैं, क्या आम इंतखाबात सिर्फ नेशनल असम्बली के होंगे या प्रोविंशियल असम्बलीज के होंगे, ये बात आप लोगों के कानों में भी पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं उसको कन्फर्म करता हूँ कि मसलसल एक अफवाह चल रही है कि कल की जो डेवलपमेंट हुई है उससे पहले ही ये बात आउट थी कि बड़ी अहम जो मीटिंग्स हैं वो दुबई में हुई, जहां आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे और कम से कम 3 और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल लोग भी वहां मौजूद थे, जहां आसिफ अली जरदारी साहब को ब्रीफ किया गया कि इलेक्शन नागुजीर हो चुके हैं, ऐसे इलेक्शन अक्टूबर के आखिर में जो है हो सकते हैं। और अगर और ये उनको कहा गया कि इसमें तमाम ये साइमल्टेनियसली होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान में अब रीत है, रवायत है 1977 के बाद से कि जब नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो फिर चारों या पांचों सूबाई असम्बलीज के इलेक्शन भी उसके साथ, चारों के जो है उसके साथ होते हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का, सिंध का, बलोचिस्तान का। लेकिन जो उसमें खबर आई कि वो आसिफ अली जरदारी साहब बहुत रेजिस्टेंट थे, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि वो सिंध की असम्बली नहीं तोड़ेंगे, वो सिंध की असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी करना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, जैसा कि इंक्रीजिंगली बात की जा रही है, तो वो फिर हो सकता है कि सिर्फ नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो। और ये वो चीज़ है जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके करीबी साथी, वो भी बिल्कुल खामोश हैं। अगर कल रात से आप देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने तहनियाती और कंग्रेचुलेटरी किस्म के ट्वीट जरूर किए हैं, स्टेटमेंट्स उन्होंने जरूर दे दी हैं, लेकिन कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जो है पंजाब के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से सामने नहीं आई। आज शाम को, अब से चंद घंटे में, इमरान खान जो है वो कौम से एक खिताब करेंगे, उसमें हो सकता है उनकी पॉलिसी पोजीशन जो है वो हमारे सामने आए। और कल वो पंजाब जाएंगे, लाहौर जाएंगे, और जब लाहौर जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पंजाब जाएंगे तो मेरे जहन में सोच आ रहा है कि पंजाब नहीं जाऊंगी, तो बहरहाल वो पंजाब जाएंगे। आज परवेज अलही ने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की थी बनी गाला में, और कल जब वो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ इस हवाले से इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं मतवक्को हैं पंजाब के, क्योंकि एक नए स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के, उनका आज उनका नाम सामने आ गया है, सत्तान खान साहब का। यहाँ तक तो डेवलपमेंट्स हो गई कि पंजाब में क्या पंजाब में क्या गवर्नर राज जो है वो लग सकता है कि नहीं। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दूसरी ये है कि जो अदलिया के ऊपर जो हमलों की बात हो रही है, वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह से बार बार इसका चर्चा किया गया, बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं। कल रात को फरतुल्लाह बाबर साहब ने इस हवाले से एक से ज़्यादा ट्वीट किए थे, जिसमें ये कहा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, जो ट्राइड ऑफ पावर है या ट्राइंगल ऑफ पावर है, वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड दी अदलिया एंड द सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक अनइलेक्टेड बॉडी है, और सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही है, पार्लियामेंट जो है वो फैसले नहीं कर रही, और पार्लियामेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर रही है, और पार्लियामेंट के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग असर्शन उनकी थी, गिवन द फैक्ट कि जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया 3 अप्रैल की रात को, शाम को,
قاسم سوری جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ دی تھی جس کے فوراً بعد الیکشن کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا، یعنی جہاں قاسم سوری نے ایک انکنونشنل یا عجیب و غریب یا آکورڈ یا خلاف توقع یا آپ اس کو ان کانسٹیٹیوشنل کہہ لیں یا غیر قانونی کہہ لیں، چاہے کہ چونکہ اس کو سپریم کورٹ انویلڈ کر چکی ہے، اس کو غیر قانونی اور ان کانسٹیٹیوشنل قرار دے چکی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کہنے میں کہ قاسم سوری نے اگر ایک ان کانسٹیٹیوشنل حرکت کی تھی تو قاسم سوری نے تن تنہا اکیلے کسی ایک دو لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں کی تھی، اس کے ساتھ ان کی پارلیمانی پارٹی بھی کھڑی تھی، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو نیشنل اسمبلی میں جس کی 155-56 سیٹیں تھیں وہ کھڑی تھی، اس وقت کا پرائم منسٹر کھڑا تھا، صدر کھڑا تھا، اور سب نے مل کے سسٹم کے سامنے ایک آلیو برانچ بھی رکھی تھی، انہوں نے ایک الیکشن کی آپشن رکھی تھی، اس کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، گورنمنٹ کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا تھا، سو ان ادر ورڈز انہوں نے ٹیبل کے اوپر ایک ڈیل بھی رکھی تھی پولیٹیکل ریکانسیلیشن کی، مطلب اس ایکشن کو آپ دوست محمد مزاری کے ایکشن سے ڈسٹنگوش جو ہے کر سکتے ہیں۔ بہرحال قطع نظر اس چیز کے جب قاسم سوری صاحب نے یہ ایکشن کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور انہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کے اوپر بینچ بنایا، تو اسے پی پی پی، پی ایم ایل این، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے بہت ہی گرم جوشی ویلکم کیا۔ ان سب کے ٹویٹس، ان سب کی اسٹیٹمنٹس، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بڑی بڑی زبردست کنگریچولیٹری اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے۔ اب وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن کا بینچ بنانے کا اختیار اور سو موٹو نوٹس لینے کا جو اختیار ہے وہ بہت سڈنلی گزشتہ 24 گھنٹے سے جب سے یہ چیلنج کہ انہوں نے دوست محمد مزاری کے فیصلے کو چیلنج کیا، حالانکہ انہوں نے اس کیس میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا اور اس طرح سے لیا بھی نہیں کو رات کو عدالت کھلی بھی نہیں، رجسٹری میں لوگ پہنچے، انہوں نے اپنی پٹیشن جمع کروائی، اگلے دن فرائیڈے کے بعد اگلا دن جب آیا سیٹرڈے کا تب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی لاہور میں پہلی سماعت کی، سنڈے کو سماعت نہیں کی، اس کو اسلام آباد میں لے گئے، اسلام آباد میں منڈے میں سماعت ہوئی، پھر ٹیوزڈے میں سماعت ہوئی، تو خاصے فرق ہیں، لیکن اب وہی چیف جسٹس آف پاکستان، وہی سپریم کورٹ، وہی سو موٹو نوٹس لینے کی پاور اور وہی بینچ بنانے کی جو پاور ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ اب اتنی زیادہ کنٹینشس ہو چکی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یس دیر از اے بیلنس آف پاور پرابلم بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ، اور اس کا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، نکالنا ضروری پڑے گا شاید، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر صرف یہ حکمران جماعتیں جن کے نیچے عوام کی اب تائید ہے ہی نہیں، جو ایک پرانے 2018 کے انتخابات جس کو یہ خود کئی دفعہ کالعدم، ڈیفنکٹ، کنٹروورشل قرار دے چکے ہیں، اس کی بیسس پہ بھلا یہ جماعتیں اس قسم کا کوئی فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں جب پاکستان کی سب سے بڑی جو دی اونلی فیڈرل پارٹی ہے جس کی پریزنس کے پی میں ہے، جس کی پریزنس پنجاب میں ہے، جس کی پریزنس کراچی میں ہے، جس نے ابھی اپنے آپ کا لوہا منوایا ہے، جس کی مورل اتھارٹی سب سے زیادہ ہے، اس کے بغیر اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے بینچ اس طرح سے کلپ کیے جا سکتے ہیں، جہاں تک میری ایک فینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ایسی پاورز ہیں کہ اگر کوئی ایسی لیجسلیشن کی جائے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی پاورز کو اور ونگز کو کلپ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی اتھارٹی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے، تو سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ کاؤنٹر لا میکنگ کے ذریعے، یہ ڈیسیجنز کے ذریعے جو ہے اس کا راستہ روک سکتی ہے۔ اور جب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان تھے، اس وقت آج کی گورنمنٹ نے جب سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلہ سازی کرنی چاہی 18th امینڈمنٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا اور کاؤنٹر لا میکنگ انہوں نے دوسری سائڈ سے کی تھی۔ بہرحال دیٹس اے ڈیبیٹ بیونڈ دس ویڈیو، لیکن صبح سے یہ دو چیزیں چل رہی تھیں، گورنر آج جو نہیں لگ سکتا، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی جو کچھ کہا گیا ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے، ریٹرک ہے، اور یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کو شو کرتا ہے، اس کے اندر بھی انٹینشن اتنی نہیں ہے جتنا اس کے اندر ایک ڈسٹربڈ، انجرڈ، وونڈڈ مائنڈ ہے جو اس وقت ریئیکٹ کر رہا ہے ٹو دی ڈیولپمنٹ جو پچھلے 3-4 دنوں سے ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اس الائنس کا ہولڈ جو ہے وہ پنجاب سے ختم ہو گیا ہے، اور اب ان کے پاس سندھ رہ گیا ہے، بلوچستان میں کولیشنل پارٹیز ہیں، اور ان کے پاس آئی سی ٹی کی چھوٹی سی ٹیریٹری ہے جس کی میں نے سائز آپ کو ڈیفائن کر دیا، تو ابھی تک یہ جماعتیں اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ اب ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جو شاید اتنی آپ کو انٹرسٹنگ نہ لگے، لیکن اس کی ایک سگنیفیکنس میں بھی آپ کے سامنے کنیکٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹے پہلے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ڈی جی جناب رائے طاہر صاحب جو ایک سینئر سول سرونٹ تھے، آئی تھنک 19th کالن سے تھے، انہیں تبدیل کر کے محسن بٹ صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا۔ ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے 4 مہینے نہیں ہوئے، کیونکہ 10 اپریل کو اگر یہ حکومت آئی تو 10 میں پہلا مہینہ، 10 جون دوسرا مہینہ، 10 جولائی تیسرا مہینہ، تو چوتھا مہینہ 10 اگست کو جا کے حکومت کا کمپلیٹ ہوگا، لیکن ان 3 مہینے چند دنوں کے اندر یہ تیسری میرا خیال ہے ڈی جی ایف آئی اے کی اپوائنٹمنٹ ہے جو اس حکومت نے کی۔ ڈی جی ایف آئی کو کیوں چینج کیا گیا؟ رائے طاہر کو تبدیل کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟
اس کی جو وجوہات خاص سے دنوں سے اسلام آباد کے جو سرکاری حلقے ہیں, پولیس کے خاص کر کے جو حلقے ہیں, چونکہ ایف آئی اے اور پولیس جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں, سینئر پولیس آفیسرز ہی ایف آئی اے میں آتے ہیں, وہیں وہ سرو کرتے ہیں, وہی اس کے ڈی جی بنتے ہیں, ڈائریکٹر بنتے ہیں. تو یہ چیز خاصے ہفتوں سے گردش کر رہی تھی, کم از کم 3-4 ہفتوں سے, کہ رائے طاہر کو بہت سی چیزیں کہی گئیں. بڑی عید سے پہلے بھی یہ تھا کہ رائے طاہر جو ہیں ان کو کہا گیا کہ فلاں فلاں قسم کے کیسز بنائیں. براڈلی اسپیکنگ ان کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کی جو بہت سی ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے, اکنامک اور فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے, اس کو کرمنلائز کیا جائے, ایسے کیسز بنائے جائیں جس کے ذریعے ایف آئی اے کہے کہ ان جو ڈیسیجن میکنگ کی ہے عمران خان یا اس کی کیبنٹ نے, وہاں سے انہوں نے مالی طور پہ فائدہ اٹھایا ہے, کرپشن کی ہے, اور کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ خاص کر کے عمران خان اور اس کی فیملی کے خلاف انیشیٹ کیے جائیں. اور جو ڈی جی ہیں رائے طاہر, انہوں نے حکومت کو یہ بتایا کہ یہ کیسز بنتے نہیں ہیں اور ہمارے لیے یہ کیسز بنانا جو ہے وہ مشکل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران ریاض خان کو راول پنڈی کی کورٹ نمبر 28 کے اندر پیش کیا گیا جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے, تو وہاں جو ایف آئی اے کے اے ڈی آئے تھے اس وقت, مجھے ان کا نام اس وقت بھول گئے, تو وہ اے ڈی نے بھی آ کے یہ کہا تھا کہ یہ کیس جو عمران ریاض پہ بنایا گیا ہے اس میں جو یہ 7 چارجز لگائے گئے ہیں, اس میں 5 جو سائبر لاک ہیں یہ نہیں بنتے. ایف آئی اے از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پرسیو دیز کیسز, ایف آئی اے اس کیس کو نہیں لے گی. جس کے بعد جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھے پرویز خان صاحب, انہوں نے وہ چارجز جو ہیں وہ ڈراپ کر دیے اور عمران ریاض کو واپس جو ہے اٹک بھیج دیا گیا تھا. تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے جو ہے, ظاہر ہے کہ ایف آئی اے کے ڈی نے جو پوزیشن لی تھی وہ اپنے ڈی جی کے اپروول سے لی ہوگی, اور ڈی جی نے اس وقت بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. تو رائے طاہر ایز اے سینئر سول سرونٹ, ایز اے پولیس آفیسر جو ہیں واز ریزسٹنٹ. اور جو سب سے آئی تھنک دا لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک واز جب رائے طاہر کو مسلسل مجبور کیا گیا کہ توشہ خانے کے جو کیس ہیں اس کو کرمنلائز کیا جائے, عمران خان کی گھڑی خریدنے وغیرہ کے جو کیسز ہیں اس کو عمران خان کے خلاف چارجز بنائے جائیں, تو رائے طاہر نے وہ بھی ریفیوز کر دیا. اور عید سے ابھی بھی 1 ہفتہ 10 دن ایسے ہیں کہ رائے طاہر جو ہیں وہ ڈسفنکشنل ہی تھے, وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے. پہلے بھی افواہیں تھیں کہ ان کو ہٹایا جائے گا, پھر سنا کہ صلح ہو گئی, ان کو معافی مل گئی ہے. اب دوبارہ یہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں, اور وہ آج چینج ہو گئے. اب نئے جو ڈی جی آئے ہیں ایف آئی اے کے, محسن بٹ صاحب, موجودہ سرکمسٹانسز میں جس قسم کی حکومت کی اس وقت صورتحال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آئی سی ٹی کے اندر محدود ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ دے چکی ہے. پنجاب میں 17 جولائی کے انتخابات میں حکومت کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اس کی پاپولیرٹی کا پھول کھل چکا ہے, اور اس کی جو مینجمنٹ ہے اکنامک اینڈ ادروائز وہ کوئی زیادہ ہوپ انسپائر نہیں کرتی سول سرونٹس میں. تو مجھے نہیں لگا کہ محسن بٹ صاحب بھی حکومت کی بہت سی ایسی ڈکٹیشن, عمران خان کے خلاف کیسز بنا, پی ٹی آئی میڈیا کے خلاف کیسز بنانے. بھی آپ کو بتاؤں کہ رائے طاہر کو یہ بھی کہا گیا کہ کی جرنلسٹ, میڈیا پرسن اور اینکرز جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے کی کیسز اور انویسٹیگیشن شروع کی جائیں, اور رائے طاہر نے اس کا بھی انکار کر دیا. اور کبھی انہوں نے اس کا بوسٹ نہیں کیا, لیکن ہمیں مختلف پولیسنگ جو ذرائع ہیں اس سے یہ چیزیں پتہ چلتی رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ محسن بٹ بھی انڈر دس سرکمسٹانسز جو ہیں وہ شہباز شریف حکومت کی یہ ڈکٹیشن جو ہے ایکسیپٹ کریں گے. اب وائی آئی مینشن دس, میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ کل رات آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پرومس بھی کیا تھا کہ میں نے جو 10 منٹ کا ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے لڈو بھی کھائے تھے, وہ لڈو کے اوپر اتنا ریئیکشن ہوا ہے پازیٹیو نیگیٹو, جو نیگیٹو ریئیکشن اس کو دیکھ کے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو لوگ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں میرے لڈو کھانے والے ایکٹ سے, جو کہ ظاہر ہے کہ مزاحیہ ایکٹ تھا. لڈو تو منگوائے تھے باقی لوگوں کو کھلانے کے لیے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر, اور جب میں نے وہ کسی نے کہا کہ اس کو, تو بہرحال وہ جو ایکٹ تھا لڈو کھانے والا, اس سے لوگوں کو, بعض لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنا دکھ ہوا کہ میں یہ ڈٹرمن نہیں کر رہا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حمزہ کی حکومت ختم کر دی ہے, جو ڈیسیجن کیا ہے دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف, اس کا زیادہ دکھ ہوا ہے یا میرے لڈو کھانے کا زیادہ دکھ ہوا ہے. لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک میں ایسی پریلیمنری قسم کا کر رہا ہوں 10 منٹ کا, میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا. وہ ڈیٹیل میں ویلاگ میں نہیں کر سکا رات کو, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد مجھے ایک انویٹیشن ملا فون پہ کہ پرویز الہی صاحب کی اوتھ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں جو پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں, ہم آپ کا نام لکھوا دیتے. تو پہلے میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں آؤں گا بیکاز میں نے اپنا ویلاگ وغیرہ کرنا ہے. پھر سبسیکوئنٹلی مجھے خیال آیا کہ میں وہاں جاتا ہوں, اور وہ ایک وجہ سے میں وہاں جانا چاہتا تھا. جا میں نہیں سکا بیکاز جب میں نے لیٹ ڈیسیجن کیا تو میں وہاں پہنچا, وہاں میں ٹریفک میں پھنس گیا بہت دیر, اور 2 ہی بج گئے, اور پھر انہوں نے انٹری جو تھی بند کر دی. انہوں نے کہا مزید لوگ اندر نہیں آئیں گے, اس سڑک پہ بہت ٹریفک پھنسی تھی, سو آئی ہیڈ ٹو کم بیک. بٹ میں جانا اس لیے چاہتا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میری پرویز الہی صاحب سے آمنا سامنا ہو سکے گا. تو مبارکباد دینے کے بعد میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا, اور وہ ریکویسٹ میں ان سے نہیں کر سکا. اس حوالے سے میں نے بہت سے ٹویٹس کیے. اب میں وہ ریکویسٹ کیا کرنا چاہتا تھا, میں پرویز الہی سے ایز چیف منسٹر پنجاب اور پوری تحریک انصاف سے, تمام جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے, عمران خان صاحب سے, جتنی ایک سوچنے والی باشعور معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, سٹیزنری ہے, ان سب کے سامنے یہ کیس رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ون آف دی ارلیسٹ ایکشنز
جو چودھری پرویز علائی کو کرنے چاہیے ایز چیف منسٹر پنجاب کہ ان کو ایک ہائی پاورڈ کمیشن بٹھانا چاہیے, ون مین جوڈیشل کمیشن یا واٹ ایور 2 ممبر لاہور ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ پاکستان سے ریکویسٹ کر لیں یا کسی بھی طرح کر لیں, جو ان تمام پولیس آفیسر اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے جو آفیسرز ہیں جس میں ڈی سیز ہیں یا ڈی سی اوز ہیں اور جو ڈپٹی اور جو ٹی پی اوز ہیں پولیس کے آفیسرز ہیں, یہ ایس پیز ہیں, جو سینئر آفیسرز ہیں, جنہوں نے پنجاب میں اور خاص کر کے لاہور کے اندر پولیس کو, بیکاز پولیس والوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب وہ لوگوں کے گھروں میں, اور یہ میں 25 مئی کی بات نہیں کر رہا, وہ لوگ اکثر 25 مئی کی بات کرتے ہیں, آپ سب کے ذہن میں 25 مئی آتا ہے. 25 مئی تو وہ دن ہے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے, وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن پولیس نے کریک ڈاؤن کیا, پولیس نے ہائی ہینڈڈ مس کی, مارا پیٹا, تشدد کیا, گاڑیاں توڑ دی, گلو بٹ لے آئے. وہاں پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے یہ کہہ کے کہ چونکہ لوگ سڑکوں کے اوپر تھے, ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تھا, ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ کراؤڈ کو آگے نہیں جانے دینا ہے, کراؤڈ کو ہر صورت روکنا ہے, اور اس لیے انہوں نے کنٹینرز بھی رکھے تھے, لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی, گاڑیاں بھی ٹوٹ گئیں. وہاں پہ پولیس اپنے آپ کو افیکٹولی ڈیفینڈ کر سکتی ہے. جہاں پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ہے وہ ہے 24 مئی کی مارننگ میں, ارلی مارننگ میں, رات کے 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے 3 بجے جو 4000 سے زیادہ گھروں میں, فارم ہاؤسز میں لوگوں کے, ویدر رورل ایریاز اور دی اربن ایریاز, شہروں میں پولیس نے ریڈ کیے with the permission of the deputy commissioners and then of course the DPOs. لیکن ڈی پی اوز یہ کہتے ہیں کہ ڈی سی یہ آرڈر دیتے ہیں, ڈی سیز نے ان کو یہ پرمٹ کیا, ان کے پاس پروانہ تھا, ان کے پاس پرمیشن تھی کہ وہ چار دیواری کی وائلیشن کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ہم نے وہ سب نے نظارے دیکھے جہاں پولیس نے دیواریں ٹاپیں, پولیس نے گیٹ توڑے, لوگوں کے دروازے کھولے, رات کے 12 بجے کے بعد آگے لڑکیاں, عورتیں, بیویاں کھڑی تھیں لوگوں کی, ان کے فون چھین لیے, تھپڑ مارے, بدتمیزی کی, چیزیں توڑ دی لوگوں کے گھر کی. بچیاں چھوٹی چھوٹی تھر تھر کانپ رہی تھیں, رو رہی تھیں, لوگوں کی بیویاں جو تھیں معافی مانگ رہی تھیں, کہہ رہی تھیں میرا خامن, میرا باپ, میرا بھائی جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے. یہ ایک نیا لو تھا پنجاب کی تاریخ میں, وہ کہ پنجاب کی تاریخ کو بڑی شاندار نہیں ہے ان معاملات میں, لیکن اس ڈسٹربڈ جو ایک ہسٹری ہے پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی یا کانسٹیٹیوشنلزم کی, اس میں بھی یہ ایک مزید باٹم ہم نے ٹچ کی, یہ ایک اندر لو تھا, یہ ایک مزید ہم نیچے گرے اخلاقیات کے آواز سے. چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ اس کلچر کا, آئین کا تو ہے ہی, قانون کا تو ہے ہی ہے, لیکن اس کلچر کا, جس کلچر میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, ساؤتھ ایشین کلچر, مسلم کلچر, یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ایک جزو ہے. اگر خیبر پختونخوا کی پولیس کو وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ حکم دیتی بھی کہ گھس جاؤ لوگوں کے گھروں میں, تو مجھے پورا یقین ہے, اور بہت سے آفیسرز نے مجھے بتایا بہت فرام پنجاب اینڈ فرام کے پی, کہ کے پی پولیس نے یہ نہیں کرنا تھا. دے وڈ ہیو, ان کے آئی جی پی نے, ان کے ڈی آئی جی نے, ان کے ڈی سیز نے, ان کے ڈی سی اوز نے, ان کے کمشنرز نے اس کو ریزسٹ کرنا تھا, اور حکومت کو انہوں نے کہنا تھا اور سمجھانا تھا کہ سر یہ چیز جو ہے ہمارے کلچر کے اندر, ہماری کنونشن کے اندر, ہماری روایات کے اندر, ہمارے صوبے کے اندر جو ہے نا یہ پرمیٹڈ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہو سکتی. اب جو کمیشن بٹھانا ہے پرویز الہی صاحب نے, اور جس کو آپ لوگوں کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کا بے شک چونکہ ٹکڑے کاٹ کے بہت لوگ پھیلا دیتے ہیں, کبھی لڈو کے ٹکڑے بنا دیتے ہیں, کبھی کسی اور چے برڈ کے بنا دیتے ہیں, اس کا بھی ٹکڑا بنائے تاکہ یہ پھیلے اور پرویز الہی صاحب تک پہنچے. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں مونس کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالوں, پرویز الہی صاحب تک بات پہنچاؤں, اور بھی جہاں جہاں پی ٹی آئی کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس کے ذہن میں بات ڈالوں. ایک کمیشن چاہیے جو ان تمام ریلیونٹ ڈی سیز کو اور ان کے ساتھ ڈی پی اوز کو بلائے, ان سے سوال پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے آئین پاکستان, قانون کی, لا کی خلاف ورزی کی. کیا آپ نے سی ایس ایس نہیں کیا ہوا, کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیا آپ ایس ایچ او لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں, کہ آپ کو نہیں پتا تھا, جبکہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اس نے انیتا توراب کیس میں 2011 میں کلیئرلی یہ قانون لے ڈاؤن کیا ہے کہ سول سرونٹس کو اور سرکاری اہلکاروں کو کسی بھی حکومت کے کسی بھی سپیریئر کے غیر قانونی جو احکامات ہیں ان کو ماننا اس پہ واجب نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ رائے طاہر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ٹرانسفر ایکسیپٹ کر لی یہاں پر اسلام آباد میں ڈی جی ایف آئی اے, لیکن انہوں نے وہ بہت سے اقدامات نہیں کیے جو رائے طاہر کو کرنے کے لیے کہے گئے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ محسن بٹ صاحب بھی نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کیے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو 3 جوڈیشل میجسٹریٹ آپ کے سامنے آئے, اٹک والے اور اسلام پنڈی والے, اس کے بعد ان سب نے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ جب ان سے غیر قانونی کام کروانے کی کوشش کی گئی انہوں نے وہ غیر قانونی کام نہیں کیا. میں عمران ریاض والے کیس کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ حکومت کا ظاہر ہے بہت زور تھا, اور حکومت سے زیادہ زور تھا, فلی ویل کہ حکومت پلس قسم کا زور تھا, انویزیبل فورسز کا زور تھا, لیکن وہ پھر بھی کھڑے رہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی جو ڈی سیز ہیں انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی, غیر قانونی حرکت کی, انکانسٹیٹیوشنل حرکت کی, اور انہوں نے اپنی روایات کو بھی وہاں پہ پامال کر. کس قسم کا ذہنی پریشر ہے,
کیوں اتنا ڈرتے ہیں, کیوں اتنا گھبراتے ہیں, کس قسم کا ان کے اوپر ذہنی دباؤ, ٹرانسفر پوسٹنگ کا ان کو خوف ہے, ان کی زندگی کو خوف ہوتا ہے. اور میں نے جو ٹویٹس کی ہیں, اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو میں نے کہا کہ پاکستان میں لوگ ہمیشہ سزا جزا کا سوچتے ہیں, کہتے ہیں جی پکڑ لو, لٹکا دو, مار دو, سزا دو, نوکری سے نکال دو. میں ہرگز یہ چیز نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بینچ کے سامنے انہیں پروڈیوس ہو کے یہ بتانا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ in the presence of the Anita Torab case, when the presence of clearly law, convention, society, moral order, انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور لوگوں کے گھروں کے اندر انہوں نے پولیس بھیجی, نوئنگ فلی ویل کہ یہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائکس ہیں لوگوں کے گھروں میں, یہ خالصتاً سیاسی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں. اگر کسی نے بم بنایا ہوتا, بم پھاڑنا ہوتا, کسی نے دہشت گردی کرنی ہوتی, اس نے صبح کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ کو مار دینا ہوتا, آرمی کے کسی کینٹونمنٹ یا گیرزن یا پوسٹ پہ حملہ کرنا ہوتا, کسی نے کوئی نیوکلیر سیکرٹ چوری کرنے کا پلان بنایا ہوتا, تو پھر آپ کر سکتے تھے پری ایمپٹیو اسٹرائک. لیکن صرف پولیٹیکلی کنیکٹڈ لوگ جنہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا, ان کے اوپر فضول کیسز بنانے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے, انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے, فرائٹن کرنے کے لیے, اور ان کو فیئر بٹھانے کے لیے ریاست کی مشینری کو استعمال کیا. اور ان افسروں نے, بیکاز حکومتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جو بھی کرپشن کرتی ہیں, جو بھی گند کرتی ہیں, جو بھی ظلم کرتی ہیں, وہ بنیادی طور پہ ان کا جو ٹول اور لیور ہوتے ہیں وہ سول سرونٹ ہوتے ہیں. تو ان سول سرونٹس نے یہ بتانا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اوپر کیسے اس کا پریشر ہے, اور ان کا جو, اور یہ پھر ریکمنڈیشنز بھی دے سکتے ہیں اس کمیشن کو کہ کیا کیا جائے قانون کے اندر تھرو دی کورٹس اور تھرو دی لیجسلیچر, پنجاب اسمبلی قانون سازی کے ذریعے, تاکہ وہ جو پریشر ہے, جو کرمنل قسم کا ٹول اور ہتھ کنڈا ہوتا ہے کسی حکومت کا, وہ سول سرونٹس کے خلاف استعمال نہ کیا جائے, تاکہ سول سرونٹس کو سیکیورٹی ہو, تحفظ ہو, اور پھر ان کے تھرو لوگوں کو بھی جو ہے ایک سیکیورٹی تحفظ ہو. تو یہ پوائنٹ میں رکھنا چاہتا تھا, ان کے سامنے رکھ نہیں سکا, اس کی مزید بھی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. ابھی اتنا ہی, لیٹس سی اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور پھر اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں.